الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم المرتبت شخصیت، عظیم المرتبت مفسر، جلیل القدر محدث اور بلند پایہ فقیہ تھے۔ آپ کی نابغہ روزگار شخصیت نے تنہا وہ کام انجام دیے جو ایک انجمن اور تحریک انجام نہیں دے سکتی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت اور دفاع اہل سنت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ کا لقب مبارک اعلیٰ حضرت زبان و خاص و عام ہے۔ آپ رضا بطور تخلص استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ بھی فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا، ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جد امجد کا نام مبارک حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ یہ دونوں حضرات اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کرام میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کی تربیت ایک علمی گھرانے میں ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ نے صرف 4-5 برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا تھا، اور اپنی بے پناہ خداداد صلاحیتوں اور حیرت انگیز قوت حافظہ کی بنا پر صرف 13 سال اور 10 ماہ کی کم عمر میں علم تفسیر، فقہ و اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام اور مروجہ علوم دینیہ کی تکمیل کر لی۔ آپ علم و فضل کے اتنے بلند ترین مقام پر فائز تھے کہ عرب و عجم کے علماء کرام نے شاندار الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور عظیم الشان القابات سے نوازا۔ 1295 ہجری 1878 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے ہمراہ پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے دوران مشہور شافعی عالم دین حضرت شیخ حسین بن صالح آپ سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی بڑی تحسین و تکریم فرمائی۔ انہوں نے آپ کا یہ حیرت انگیز کارنامہ دیکھا کہ آپ نے صرف ایک دن میں ان کی کتاب الجوہرۃ المزیہ کی شرح نہایت فصیح و بلیغ عربی میں النیرۃ الودیہ فی شرح الجوہرۃ المزیہ کے نام سے تصنیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس کتاب میں کچھ تعلیقات اور حواشی کا اضافہ فرمایا اور اس کتاب کا نام الترۃ الرضیہ فی النیرۃ الوضیہ تجویز فرمایا۔ آپ کی تصانیف، مؤلفات، رسائل اور کلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگا رنگ جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ کے نظم و نثر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر غالب رہا، جس کی چند مثالیں ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، ان سا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح معروضہ کرتے ہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، ذرا آزار اس کا کتنا، تم نے چلے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و عطا سے متعلق فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شے تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیا پلتے ہیں تیرے در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں،
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شان بیان کرتے ہیں اس طرح کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کو بارگاہ غوثیت میں اٹوٹ وابستگی تھی۔ بارگاہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ نے اس قدر نذرانہ عقیدت پیش کیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضور غوث اعظم کا اس طرح وسیلہ پیش کرنا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسبت کے لحاظ سے جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ پٹھان تھے، مسلک کے اعتبار سے حنفی اور مشرب کے لحاظ سے قادری تھے۔ 1295 ہجری میں حضرت شاہ آل رسول مارا حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور دیگر سلاسل مثلا سلسلہ چشتیہ، سوروردیہ اور نقشبندیہ وغیرہ میں دوسرے مشائخ سے خلافت و اجازت حاصل کی۔ آپ نے شان رسالت، فضائل و مناقب اور عقائد پر 62 کتابیں تحریر فرمائیں، حدیث اور اصول حدیث پر 13 کتابیں، علم و کلام اور مناظرے پر 35، فقہ اور اصول فقہ پر 159 کتابیں اور متفرق باطل فرقوں کے رد میں 400 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں ایک شرح افاق کتاب العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ، جو فتویٰ رضویہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ نے اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرمایا جس کا نام کنز الایمان ہے۔ یوں تو آپ سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا، یہاں بطور نمونہ ایک کرامت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ٹرین میں پہلی سے بریلی تشریف لا رہے تھے۔ ٹرین نواب گنج کے اسٹیشن پر 1-2 منٹ کے لیے رکی، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ احباب کے ساتھ پلیٹ فارم پر نماز کی ادائیگی کے لیے اترے۔ احباب پریشان ہوئے کہ گاڑی چلی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی ہمیں لے کر ہی جائے گی۔ چنانچہ اذان دلوا کر بڑے خشوع سے باجماعت نماز شروع کر دی۔ ادھر ڈرائیور نے انجن چلایا لیکن وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا۔ ڈرائیور نے انجن کو پیچھے کی طرف چلایا تو وہ چل پڑا۔ اس نے دوبارہ اس آگے کی طرف چلایا تو انجن پہلے والی جگہ پر آ کر بند ہو گیا۔ ایک آواز بلند ہوئی کہ دیکھو درویش نماز ادا کر رہا ہے، اسی وجہ سے ریل نہیں چلتی۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ انگریز گارڈ جو حیران کھڑا تھا بڑے ادب سے آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ جوں ہی آپ نماز سے فارغ ہو کر ریل میں سوار ہوئے، ریل چل پڑی۔ انگریز گارڈ آپ سے متعارف ہوا اور آپ اپنے بچوں سمیت بریلی شریف حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عالم فاضل گزرے ہیں جن کو فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر عبور حاصل تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ بے حد ہے ذہین اور باریک بین عالم دین تھے۔ فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ان کے فتاویٰ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرور اور پاک و ہند کے کسی بالغ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا
تباہ اور ذہین و فقیر بمشکل ملے گا۔ بحوالہ مقالت یوم رضا حصہ سوم۔ آپ کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالت میں اپنی بیعت نصیب فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں اویس رضا قادری کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان سے ملاقات کی تمنا کے لیے حاضر ہوئے اور وہاں جا کر درود پاک کی کثرت کر دی، بے حساب درود پاک پڑھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی اشارہ معصول نہ ہوا۔ دوسرے دن بھی اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درود پاک کی کثرت کر دی، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہوا۔ تیسرے دن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرماتے ہوئے اور روتے ہوئے یہ قصیدہ پڑھنے لگے، وسوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے خود کو بالکل مٹا دیا۔ جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ نہیں دکھا رہے تو آپ نے اپنی حیثیت اور اوقات مٹا دی اور بالکل یوں فرمانے لگے، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عشق کا مقام کہ خود کو معشوق کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ عاشق خود کو معشوق کے سامنے حقیر بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچشم خود ظاہری حالت میں تشریف لائے اور عالم اظہار اور اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر اپنے سینے مبارک سے لگایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلوے نظر آئے کہ کبھی کہتے ہیں کہ کسی کے جلوے کی جھلک ہے یا اجالا کیا ہے، کہتے ہیں کہ تو شمع رسالت ہے عالم ہے تیرا پروانہ، کبھی کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص جہاں نہیں۔ غرض یہ کہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے قلم سے ایسے ایسے الفاظ نکلے کہ جنہیں سن کر بڑے بڑے اہل علم دنگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا کچھ لکھ دیا کہ جو آج تک کوئی نہ لکھ سکا، اور کمال بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹایا نہ کبھی بڑھایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ کی شان کو بیان کیا اور ایسی بے خودی کے عالم میں بیان کیا کہ اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی کلام بھری محفل میں پڑھ دیا جائے تو وہاں پر موجود ہر فرد جھوم اٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے لکھ کر اپنی حیرت و بے بسی کی انتہا کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اے جان جانا اے جان جا میں جان تجلا کہوں تجھے۔ پھر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصف کا اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کا ذکر کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میں میرے شاہا کہ کیا کہوں تجھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف پر پڑتی ہے ان کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصف تحریر کرتا رہے تو وہ مر جائے گا، مگر آپ کے وصف کا ایک ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے مگر آپ کے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہاں پر آ کر اعلیٰ حضرت کا علم اور قلم جواب دے جاتا ہے اور آپ برجستہ فرماتے ہیں، حیراں ہوں میرے شاہا میں کیا کہوں تجھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ تیرا ثنا خوان کی خاموشی، چپ رہا ہوں کہہ کہ میں کیا کہوں تجھے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی ہستی ہیں کہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے ثنا خوان بھی خاموش ہو جاتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو پاتی، اور آخر پر اعلیٰ حضرت نے کلام کا ختم سخن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دور کی بات، میں ان کے غلام کی تعریف کرنے کے بھی قابل نہیں، اور نہ میرے پاس ایسا علم ہے کہ میں
اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ میں خود یہ سب لکھنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ انہیں کے کلام کا سہارا لے رہا ہوں، میں کیا لکھ پاؤں گا، میں کیا بتا پاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق کہ میرے اعلیٰ حضرت کون تھے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ میری جان ہے، میری دھڑکن ہے، میری روح ہے، میری روح میں ہلچل بپا کر دینے والے انسان ہیں، مجھ جیسوں کو عاشق رسول بنا دینے والے عظیم انسان اور ثناءخوان مصطفیٰ ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اعلیٰ حضرت کے کلام کی گونج نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسبی سلسلہ افغانستان کے مشہور معروف قبیلہ بڑھیت سے ہے، جو افغانوں کے جد امجد قیس عبد الرشید، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دی، اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، کے پوتے شرجنون الملقب بشرف الدین کے 5 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے بڑھیت سے جا ملتا ہے۔ گویا آپ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ زبردست عالم دین، کثیر التصاریف، بزرگ اور بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رئیس الاتقیاء حضرت مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف میں 1 رجب 1246 ہجری بمطابق 1830 عیسوی میں مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ کی ہاں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد سے تعلیم و تربیت پائی اور انہی سے درسی علوم سے فراغت حاصل کی۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے ہم عصروں میں معاش و معاد میں مختار فرمایا تھا۔ فطری شجاعت کے علاوہ تجارت، تضا، استغانہ کی صفات سے متصف تھے۔ اپنی عمر عزیز کو سنت کی اشاعت اور بدعت کی رد میں صرف کیا۔ بحوالہ تذکرہ علماء ہند صفحہ نمبر 449۔ اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کی تذکرے میں فرماتے ہیں کہ فراست صادقی کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ نہ فرمایا وہی ظہور ہی آیا۔ عقل معاش و معاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا۔ یہاں آنکھوں سے دیکھا علاوہ بری سخاوت، شجاعت، علم و ہمت، کرم و مروت، صدقات، خفیہ میراث جلیلہ، بلندی اور اقبال دبدبہ، آپ کو حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کا عشق تھا۔ ایک بار بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے نقاہت بہت ہو گئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھی اور خواب میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، جس کے پینے سے افاقہ ہوا اور آپ جلدی روح بصیرت ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہے۔ مولانا بدر الدین احمد قادری سوان امام احمد رضا میں اعلیٰ حضرت کے اس لقب کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ خاندان کے لوگ امتیاز و تعارف کے طور پر اپنی بول چال میں انہیں اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ معارف و کمالات اور فضائل و مکارم میں اپنے معاصرین کے درمیان برتری کے لحاظ سے لفظ اپنی ممدوح کی شخصیت پر اس طرح منطبق ہو گیا کہ آج ملک کے عوام و خاص ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی زبانوں پر چڑھ گیا، اور اب قبول عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کیا موافق کیا مخالف، کسی حلقے میں بھی اعلیٰ حضرت کہے بغیر شخصیت کی تعبیر ہی مکمل نہیں ہوتی۔ بحوالہ سوان امام احمد رضا از علامہ بدر الدین قادری۔ علماء اہل سنت آپ کو بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں، مثلا اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الفحول الکاملین، ضیاء الملت والدین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین،
زبدۃ العارفین والسالکین، آیت من آیت اللہ رب العالمین، معجزات من معجزات رحمت للعالمین، تاج المحققین، سراج المدققین، حامی السنن، ماحی الفتن، بقیت السلف، حجت الخلف، مجدد اعظم وغیرہ من ذالک۔ علماء حجاز نے آپ کو ان القابات سے یاد فرمایا: معرفت کا آفتاب، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے ذخار، بحر نا پید کنار، یکتائے زمانہ، دین اسلام کی سعادت، دائرہ علوم کا مرکز، سبحان فصیح اللسان، یکتائے روزگار وغیرہ۔ اور علامہ اسماعیل خلیل المکی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر اس کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو بلا شبہ حق و صحیح ہے۔ بحوالہ فاضل بریلی اور ترک موالات از پروفیسر مسعود احمد، مطبوع لاہور، صفحہ نمبر 15۔ مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک اپنے مکتوب میں یوں تحریر فرمایا کہ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا، چہرے مبارک پر ہر چیز نہایت موزوں مناسب تھی، بلندی پیشانی، بینی مبارک نہایت ستواں تھی، ہر دو آنکھیں بہت موزوں اور خوبصورت تھیں، نگاہیں قدرے تیزی تھی جو پٹھان قوم کی خاص علامت ہے، ہر دو ابرو کمان ابرو کے پورے مصداق تھے، لاغری کے سبب سے چہرے میں گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس لاغری کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ کن پٹیاں اپنی جگہ بہت مناسب تھیں، داڑھی بہت خوبصورت تھی، سر مبارک پر پٹے زلفیں تھے جو کان کی لو تک تھے، سر مبارک پر ہمیشہ امامہ بندھا رہتا تھا جس کے نیچے دوپلی ٹوپی ضرور اوڑھتے تھے، آپ کا سینہ باوجود اس لاغری کی خوب چوڑا محسوس ہوتا تھا، گردن سراحی دار تھی اور بلند تھی جو سردار کی علامت ہوتی ہے، آپ کا قد میانہ تھا، ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید ہی کپڑا زیب تن فرماتے، موسم سرما میں رضائی بھی اوڑھا کرتے تھے، مگر سبز کا ہی اونی چادر بہت پسند فرماتے تھے اور وہ آپ کے تن مبارک پر سجتی بھی خوب تھی۔ آپ اپنے بچپن میں ہی کچھ روز غداز رہے، پھر تو سب نے آپ کو چھریر اور لاغری دیکھا، آپ کی آواز نہایت پر درد تھی اور کس قدر بلند بھی تھی، آپ جب اذان دیتے تو سننے والے ہماتن گوش ہو جاتے، آپ بخاری طرز پر قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ کا طرز ادا عام حفاظ سے جدا تھا، آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جسے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں، آپ کی رفتہ ایسی نرم کے برابر کے آدمی کو بھی چلتا محسوس نہ ہوتا تھا۔ مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ ابتدائے شعور ہی سے نماز باجماعت کے سخت پابند رہے، گویا کہ قبل بلوغ ہی وہ اصحاب ترتیب کے ذیل میں داخل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ بحوالہ سیرت اعلیٰ حضرت از مولانا حسنین رضا خان مطبوع کراچی، صفحہ نمبر 48۔ بچپن میں آپ نے پہلا روزہ رکھا تو روزہ کشائی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اس کا نقشہ مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کھینچتے ہیں کہ سارے خاندان اور حلقہ احباب کو مدعو کیا گیا، کھانے دانے پکے، رمضان مبارک گرمی میں تھا اور اعلیٰ حضرت خورد سال تھے، مگر آپ نے بڑی خوشی سے پہلا روزہ رکھا تھا۔ ٹھیک دوپہر میں چہرے مبارک پر ہوائیاں اڑنے لگیں، آپ کے والد ماجد نے دیکھا تو انہیں کمرے میں لے گئے اور اندر سے کوڑا بند کر کے اعلیٰ حضرت کو فیرنی کا ایک ٹھنڈا پیالہ اٹھا دیا اور فرمایا کہ کھا لو۔ آپ نے فرمایا میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کے روزے یوں ہی ہوا کرتے ہیں کہ کمرہ بند ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس پر آپ دیدہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا کے عہد کو یہ بچہ کبھی فراموش نہ کرے۔
جس کو بھوک و پیاس کی شدت، کمزوری اور کم سنی میں بھی ہر فرض کی فرضیت سے پہلے وفائے عہد کی فرضیت کا اتنا لحاظ و پاس ہے۔ بحوالہ سیرت اعلی حضرت مولانا حسنین رضا خان، مطبوعہ کراچی، صفحہ نمبر 87۔ آپ کی بچپن ہی سے یہ عادت رہی کہ اجنبی عورتیں اگرچہ نظر آ جاتی تو کتے کے دامن سے اپنا منہ چھپا لیتے۔ آپ کی عمر شریف جب کہ محض 4 سال تھی کہ ایک دن صرف بڑا سا کرتا زیب تن کیے ہوئے دولت خدا سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے سے چند بازاری طوائفیں گزری، جنہیں دیکھتے ہی آپ نے کرتا کا دامن چہرے پر ڈال دیا۔ یہ حالت دیکھ کر ان میں سے ایک عورت بولی، واہ میاں صاحبزادے، آنکھیں ڈھک لیں اور ستر کھول دیں۔ اسی عالم میں بغیر ان کی طرف نگاہ ڈالے ہوئے برجستہ جواب دیا، جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ آپ کے اس عارفانہ جواب سے وہ سکتہ میں آ گئی۔ آپ کے اس مبارک عمل اور حیرت انگیز جواب کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ننھی سی عمر میں اس قدر فکر و شعور رکھتے تھے تو پھر دامن کے بجائے اپنے ہاتھوں ہی سے کیوں نہ آنکھیں چھپا لیں کہ اس صورت میں اپنا ستر بے پردہ نہ ہوتا اور مقصد بھی حاصل رہتا۔ لیکن تھوڑی سی توجہ کے بعد امر واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں ہی سے آنکھیں چھپا لیتے تو اس طوائف کا مسخرہ آمیز سوال نہ ہوتا، اور نہ اس کو وہ نصیحت آموز جواب ملتا جو آپ نے دیا، اور نہ گزرنے والے دوسری سامعین کو وہ سبق ملتا جو بصیرت افروز ہے۔ پھر آپ نے بالقصد وہ طریقہ اختیار نہ فرمایا بلکہ من جانب اللہ غیر ارادی طور پر آپ نے دامن سے آنکھیں چھپا لیں کہ بچپنے کی ادا یوں ہی ہوا کرتی ہیں، اور یہ بات کہ اس ننھی ادا میں علم نفس کے حقائق پوشیدہ تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بحوالہ سوانح احمد رضا علامہ بدر الدین قادری۔ حضرت جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کے گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھی۔ حضور کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹا، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اس قسم کے واقعات مولوی صاحب کو بار بار پیش آئے تو ایک مرتبہ تنہائی میں مولوی صاحب نے پوچھا، صاحبزادے سچ بتا دو، میں کسی سے کہوں گا نہیں، تم انسان ہو یا جن؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم و شامل حال ہے۔ بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ آپ اپنے بچپنے ہی سے نہایت نیک طبیعت واقع ہوئے تھے۔ 6 سال کی عمر شریف میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے آپ نے پہلی تقریر فرمائی جس میں کم و بیش 2 گھنٹے علم و عرفان کے دریا بہائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے بیان کی خوشی سے اپنی زبان کو معطر فرمایا۔ سامعین آپ کے علوم و معارف سے لبریز بیان کو سن کر وجد میں آ گئے اور تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے سامنے ایک کم سن بچے نے مذہبی دانشمندی کی وہ گراں مایا باتیں بیان کیں جو بڑے بڑے صاحبان عقل و ہوش کے لیے باعث صدر و شک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین اپنے جس بندے کو اپنی معرفت کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے اس کی حیات پاک کی ایک ایک گھڑی اور ہر ساعت میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات عام انسانوں کے فہم و ادراک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جن کو خداوند قدوس نے بصارت و بصیرت دونوں ہی کی روشنی عطا فرمائی وہ خوب سمجھتے ہیں کہ خاصان خدا کے سامنے علوم معرفت کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کے لیے بچپنے، جوانی، بڑھاپا کوئی زمانہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بحوالہ مجدد اسلام از مولانا
نسیم بستوی مطبوعہ لاہور صفحہ نمبر 41۔ ایک مرتبہ ریاست نانپارہ کے نواب کے مدح میں شاعرانہ قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی، جس کا مطلع غزل یا قصیدہ کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ یہ کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور مقطع غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ میں نانپارہ کی بندش کتنی لطیف اشارے میں ادا کر دی ہے کہ کروں مدح اہل دول و رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں۔ بات ہے کہ میں اہل ثروت کی مدح سراہی کیوں کروں، میں تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کے در کا فقیر ہوں، میرا دین پارا نان نہیں۔ نان کا معنی روٹی ہے اور پارا یعنی ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی ٹکڑا نہیں جس کے لیے مالداروں کی خوشامدی کرتا پھروں۔ الحمدللہ میں دنیا کی تاجداروں کے ہاتھ بکنے والا نہیں ہوں۔ بحوالہ تذکرت امام احمد رضا صفحہ نمبر 9۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد صاحب قبلہ کی خدمت عالی میں پیش کیا۔ جواب بالکل درست تھا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کے جواب سے آپ کی ذہانت فراست کا اندازہ کر لیا اور اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ عرصہ دراز کے بعد ایک بار ایک سائل نے آپ سے سوال کیا کہ اگر بچے کی ناک میں دودھ چڑھ کر حلق میں اتر جائے تو رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ منہ یا ناک سے عورت کا دودھ بچے کے جوف میں پہنچے گا، حرمت رضاعت لائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ وہی فتویٰ ہے جو 14 شعبان 1286 میں اس فقیر نے لکھا، اور اس 14 شعبان میں منصب افتاء عطا ہوا اور اسی تاریخ سے بحمد اللہ تبارک و تعالی نماز فرض ہوئی، اور ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز شنبہ ہفتہ وقت زور مطابق 14 جون 1913 عیسوی مناسب افتاح ملنے کے وقت فقیر کی عمر 13 برس 10 مہینے 4 یا 5 دن کی تھی۔ جب سے اب تک برابر یہی خدمت دین جاری ہے، والحمدللہ۔ بحوالہ سیرت اعلیٰ حضرت از مولانا حسن رضا مطبوعہ کراچی صفحہ نمبر 48۔ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کے نام ایک مکتوب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بحمدللہ تعالی فقیر نے 14 شعبان 1286 کو 13 برس 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ اگر 7 دن اور زندگی بالخیر ہے تو اس شعبان 1336 ہجری کو اس فقیر کو فتویٰ لکھتے ہوئے بے فضل تعالی پورے 50 سال ہوں گے۔ اس نعمت کا شکر فقیر کیا ادا کر سکتا ہے؟ بحوالہ حیات مولانا احمد رضا بریلوی صفحہ نمبر 50۔ پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 مہینے اور 4 دن یا 5 دن کی عمر میں 14 شعبان 1286 ہجری کو اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ 7 برس بعد تقریباً 1293 ہجری میں فتویٰ نویسی کی مستقل اجازت مل گئی۔ پھر جب 1297 میں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو کلی طور پر امام اہل سنت فتویٰ نویسی کے فرائض انجام دینے لگے۔ بحوالہ حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مطبوعہ کراچی صفحہ نمبر 50۔ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی شادی کا نمبر آیا۔ آپ کا نکاح سن 1291 ہجری میں جناب شیخ فضل حسین صاحب رامپوری کی صاحبزادی ارشاد بیگم سے ہوا۔ یہ شادی مسلمانوں کے لیے ایک شرعی نمونہ تھی۔
مکان تو مکان، آپ نے لڑکی والے کے یہاں بھی خبر بھجوا دی تھی کہ کوئی بات شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، چنانچہ ان حضرات نے غلط رسم و رواج سے اتنا لحاظ کیا کہ لوگ ان کی دینداری اور پاس شرع کے قائل ہو گئے اور بڑی تعریف کی۔ محاولہ مجدد اسلام از علامہ نسیم بستوی، مطبوع الہ صفحہ نمبر 45۔